السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے دو فیصلے جو ہیں یہ اٹل ہیں. اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے. دنیا والوں کے فیصلے ان کے تجربے کی بنا پر ہوتے ہیں، وہ بدلتے بدلتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے وہ فیصلہ کبھی بھی بدلے گا نہیں، کیونکہ اس نے اپنے علم کے اعتبار سے فیصلہ کیا ہے. اور وہ فیصلہ یہ ہے، ایک فیصلہ یہ ہے کہ دیندار کو اللہ ہمیشہ کامیاب کرتے ہیں، یہ بات طے شدہ. اور بے دین کو اللہ تعالی ہمیشہ ناکام کرتے ہیں، یہ بات بھی طے شدہ. کوئی آدمی بے دین ہے اور دنیا اس کے قدموں پر آ رہی ہے تو وہ اپنے بارے میں سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے. کیونکہ مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں، مال نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں. ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. تو پورا دین، میں پورے دین کا خلاصہ بتا رہا ہوں. دو احکامات آسمانوں سے آئے ہیں، تیسرا نہیں آیا. دو چیزیں آسمانوں سے اتاری ہیں اللہ نے. ایک یہ کہ خالق کی عبادت کرو، سب آ گیا اس میں، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، قرآن شریف کی تلاوت آ گئی، سب آ گیا اس میں. دوسرا مخلوق کی خدمت کو، اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، صدقات بھی آ گئے، خیر خیرات بھی آ گیا، سب آ گیا. آج کل ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ چل رہا ہے سخاوت پر، کہ سخاوت سے دوستی کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر باب باندھا، اور مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے. آج سب سے بڑی ہماری مشکل یہ ہے، ہم مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں غیروں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم سے اچھے اخلاق چھین لیے گئے ہیں. بد اخلاقی عام، بیوی کے ساتھ بد اخلاقی، شوہر کے ساتھ بد اخلاقی، پارٹنر کے ساتھ بد اخلاقی. یعنی لوگوں میں یہ چیز آ گئی کہ مسلمان એટલે આના સાથે ધંધો نہیں કરવાનો. ہمارے بمبئی میں ایک بہت بڑے بلڈر ہیں، ہمارے متعلقین میں ہیں، انہوں نے مجھے خود اپنا قصہ سنایا، اور میں نے جب قصہ سنا تو میں دنگ رہ گیا.
بڑی بڑی بلڈنگ بناتے ہیں، ہم سے بہت قریب ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کے قصہ سناؤ، آپ کے دل پر چوٹ پڑے گی. میں نے کہا سناؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب بلڈنگ لائن میں آئے تو میرا ارادہ تھا بلڈنگ لائن میں نام کمانے کا، پیسہ کمانے کا نہیں، کہ میں ایسی بلڈنگ بناؤں بمبئی میں مسلمانوں کے لیے کہ جس میں نام ہو کہ بھئی یہ سوسائٹی یار بہت اچھی بنائی ہے. یعنی بے ایمان بھی کہیں کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. تو ہم نے تحقیق کی کہ سب سے بڑا کانٹریکٹر کون ہے، سب سے بڑا آرکیٹیکٹ کون ہے، سب سے بڑا کون ہے بلڈر جو کام کرے. تو ایک پارسی بابا ملا جو بڑے بڑے لوگوں کے مکان بناتا ہے، پارسی بابا. 1 سال پہلے، 1 سال یعنی کہ ٹائم لینا ہے تو 1 سال کا وقت لگے گا. ٹائم لینا ہے تو آپ کو 1 سال جو ہے ٹائم انتظار کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ ٹائم دے گا آپ کو، اور صرف 1 گھنٹہ دے گا، اور 1 گھنٹے کی اتنی فیس لے گا. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، میں ہمارا معیار سمجھا رہا ہوں. آج ہمارا معیار یہ ہوا کہ 1000 روپے کے جوتے خرید لیں گے، 200 روپے کی دینی کتاب نہیں خریدیں گے. نیچے آیا، اور ہم ہیں کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اور انہوں نے جو تربیت کی ہے وہ تربیت تو ٹاپ ہے، ٹاپ. صحابہ کے، حالانکہ صحابہ کون تھے؟ قتل کرنے والے تھے. زنا، یعنی اس زمانے جاہلیت کے اندر ساری برائیاں تھیں ان میں، ان پر محنت کی ہے انہوں نے. پڑھے لکھے نہیں تھے، ان جاہلوں پر محنت کر کے ان کو بنایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. ایسے لوگوں پر کہ جن پر کوئی حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. مکہ والے ایسے تھے کہ ان پر کوئی حکومت کرنا بھی، ان پر کیا حکومت کرے جاہلوں پر، پڑھے لکھوں پر کرے ہم حکومت. ایسے لوگ تھے، ان کی تربیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرا ایک جملہ یاد رکھنا، علماء بیٹھے ہوں گے وہ بھی سمجھ لیں گے. آج ہمارے پاس شریعت کا علم تو ہے، اور مفتیان کرام بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کتابیں بھری ہوئی ہیں، ایک فتویٰ پوچھو 10 جوابات آ جائیں گے ماشاءاللہ. کتابیں بھری ہوئی ہیں ہمارے درسگاہوں کے اندر. شریعت کا علم تو ہے ہمارے پاس، لیکن تربیت کا علم نہیں. حضور نے شریعت کا علم بھی دیا تھا، تربیت کا علم بھی دیا تھا. تربیت کے علم سے خالی. اب وہ بھائی جو تھے بمبئی کا قصہ سنا رہا تھا، انہوں نے کہا مولانا ہم نے ٹائم لیا بھائی 1 برس تو بہت ہی، جیسے آپ میں 6 مہینہ میں ٹائم آپ کو، تو بڑی مشکل سے 6 مہینے میں ٹائم ملا. میٹنگ شروع ہوئی. جب میٹنگ شروع ہوئی تو ہمارے بھی لوگ تھے اور ہم بھی پیسوں کے پوٹلے لے کر گئے تھے. تو پیسہ مانگتے تھے، پہلے پیسہ ہے آپ ہی دیسو، اپنے پیٹیاں لے کر گئے تھے. تو بھائی کہہ رہے تھے، تو بیٹھتے ہی اس نے کہا کہ تمہیں کہا دھرم نہ چھو یہ بات کرو. کبھی مسلمان جی تو کہا سوری હું તમારા સાથે કામ નહીં કરી શકું. અરે ભાઈ કેમ નહીં કરી શકો? આપણે 6 મહિનાથી અપોઇન્ટમેન્ટ છે, અમે પૈસા લાવ્યા છીએ. તમે જે મારે પૈસોની જરૂરત નથી, હું ક્વોલિટી જોઉં છું. તમારા પાસે ક્વોલિટી છે જ નહીં, તમારા નબીની. તમારા નબી સાહેબની જે ક્વોલિટી છે એ તો અમે લોકોને લીધી છે, તમારા પાસે નથી. હું બિલ્ડિંગ બનાવીશ, હું કોલોની બનાવીશ તો તમે લોકો એ ક્વોલિટી પર ચાલી જ નથી શકવાના, કારણ કે ભૂલી ગયા તમારા નબીના રસ્તા. તમે મારું નામ ખરાબ થશે. नहीं किया काम. ये मुझे खुद उन्होंने अपने सामने बिठाकर सुनाया कि मौलाना हम इतने गिर गए. हम क्यों गिरे हैं? इसलिए कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली शरीयत नहीं ली. मन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो कितने ऊंचे थे कि वो लोग जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया था कि काबे के अंदर भी मिले, फतेह मक्का के मौके पर कत्ल कर देना. कितना बड़ा मुजरिम होगा वो. यानी हुदूद हरम में नहीं, काबे भी मिले, काबे के अंदर. जैसे आदमी भगदौड़ मचती है तो आदमी भागता है, छुप जाता है किसी जगह. बोले ये आदमी काबे में भी मिले तो कत्ल कर देना. उनमें इकरिमा इब्न अबी जहल थे, सफवान इब्न उमैया थे,
وہ سارا تھی، سارا جس کا قصہ سناتا ہوں گانے والی، جو لڑکی تھی، میں نے بیان میں کئی مرتبہ کہا ہے سارا کا قصہ، وہ تھی۔ انق نامی لڑکی تھی جو زنا کاریاں کرواتی تھی وہاں، صفوان ابن امیہ، یہ سارے کے سارے۔ لیکن جب وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو معاف کیا، ایک ایک کو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اناج تو کدی باڑی نے تھوڑا نمک વધારે નાખી દીધું ને અહીંયા મળી છે ઉપર મત મળી જાય શેઠ સાહેબ معیار بدل گیا، معیار اپنا معیار بدلو۔ صرف ساؤتھ افریقہ میں رہ کر پیسہ کمانا یہ کمال نہیں ہے، پیسہ تو یہ بھی کماتا ہے۔ اکرمہ ابن ابی جہل اور صفوان ابن امیہ کے قصے بہت مشہور ہے حدیثوں کے اندر، ابو محذورہ کا قصہ بہت مشہور ہے حدیثوں کے اندر۔ مذاق اڑاتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین گئے تو ابو محذورہ اذان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن نبی کے اخلاق، آج آپ یہ طے کرو کہ ہم نبی کے اخلاق پر چلیں گے انشاءاللہ۔ ایک ملک کا بادشاہ تھا، میں نام نہیں لیتا اس بادشاہ کا، 27 سے 28 سے 30 سال تک وہ جیل میں رہا، مسلمان نہیں تھا، 30 سال تک جیل میں رہا۔ اب حالات بدلتے ہیں نا، حالت بدلے تو بادشاہ بن گیا، چلو اللہ تعالیٰ نے، مسلمان تو تھا نہیں وہ۔ ایک مرتبہ بادشاہ بننے کے بعد میں کوالٹی بتا رہا ہوں، اسلام تو ہے ہی اونچی چیز، لیکن ہم اپنے اخلاق کے اعتبار سے کھو بیٹھے۔ ہمارے یہاں غیبت بہت ملے گی، ہمارے یہاں بدگمانیاں بہت ملے گی، کہ ہمارے یہاں حسد بہت ملے گا، ہمارے یہ چیزیں بہت ملیں گی ہمارے کوانٹٹی میں، اور کوالٹی کے ساتھ ملے گی، بھرا ہوا ہے۔ اور ایک جملہ یاد رکھنا، شاید آپ سمجھ لو گے، اللہ نے 2 قسم کے دل پیدا کیے ہیں، ایک کا نام ہے قلب سلیم۔ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ کیا مطلب؟ بے داغ دل۔ میں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے ریاض القرآن، تو اس میں اس کا ترجمہ لکھا ہے بے داغ دل، صاف دل، کسی کے بارے میں حسد نہیں، کسی کے بارے میں کینہ نہیں، کسی کے بارے میں کپٹ نہیں، کسی کے بارے میں کچھ نہیں، صاف دل اپنا، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ قلب سلیم کی ہر دعا اللہ قبول کرے گا، اس کی نماز بھی قبول، ہر چیز قبول۔ اور ایک ہے قلب سقیم۔ قلب سقیم کا مطلب یہ بیمار دل، ڈاکٹروں والا بیمار دل نہیں، وہ دل جس میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، کپٹ ہو، بدگمانی ہو۔ تو سارے علماء کا اتفاق ہے، آپ کیا ساؤتھ افریقہ میں تو مفتیان کرام بہت ہے ماشاءاللہ، آپ ذرا پوچھ لینا ان سے، اتفاق العلماء، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ہاں نیکی ملے گی، مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور قلب سقیم کے ساتھ پڑھی، دل کے اندر رکھا ہے، بیوی کے بارے میں رکھا ہے، پارٹنر کے بارے میں رکھا ہے، کچھ نہ کچھ بگاڑ ہے، تو کہ نماز قبول نہیں تھا، نیکی مل جائے گی۔ فرشتہ کیا لکھے گا؟ مغرب کی نماز اس نے پڑھ لی، اوکے، جو نیکی ملتی ہے نیکی ہی مل جائے گی، لیکن قبول نہیں کریں گے۔ قبول کرانا بہت بڑی چیز ہے۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی والوں کا ہی قبول کرتا ہے اور کسی کا قبول نہیں کرتا۔ ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے، ایک دعا میں آپ کو پڑھاتا ہوں، وہ پڑھ لیجئے، تو اس دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا، اتنا آسان ہے۔ پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں، جس نے پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں آ گئی۔ کہ حدیث صحیح ہے۔ میں میری جو کتاب لکھتا ہوں، میری کتابوں کے نام تو یاد ہوں گے آپ کو، بکھری موتی ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، 26 صورتیں ہیں، مومن کا ہتھیار ہے، اور جو
سب سے پہلے میں یہ دعا لکھواتا ہوں ہائی لائٹ کر کے، اور اب بھیجتا بھی ہوں لوگوں کو، کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے گا یار، نکیہ تو مل جائے گی۔ یہ میں نیچے اتر کے کہہ رہا ہوں، ورنہ بعض علماء نے کیا لکھا ہے، نہیں بھائی، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے مسلمان مرد عورتیں، اور اس میں جنات بھی مرد عورتیں، میں نے وہ قول چھوڑ دیا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، جب پڑھے گا اس وقت میں خالی مسلمان مرد نہیں، عورتیں نہیں، مسلمان جنات بھی شمار ہوں گے، کہ وہ بھی تو مومن ہے۔ میں نے وہ بھی چھوڑ دیا، آخر یہ قول لے لیا جو پکا، جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس میں علماء اختلاف کریں گے تو اسے مزہ نہیں آتا، جو 100% ہو کے کہو نا، وہ میں نے وہ لے لیا آخر والا۔ اس لیے میں میری ہر کتاب میں اسے ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ 26 صورتیں لکھی، سامنے ڈال دیا میں نے، کہ پہلے یہ پڑھ لو، آپ بعد میں آگے بڑھو، جو پڑھنا ہے پڑھو۔ تو نیکی کمانا تو اتنا آسان ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی سے نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں، تو اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، گھر جا کے عمل کر لینا۔ کہ مولانا نے کہا ہے لیکن محبت کی نگاہ شرط ہے اس میں، ایم کے تاری ماری جے لڑائی چاہیے تو چھیج، پر باپو نے کہی جو اس لیے حسوس ہوں، یہ نہیں، دل صاف کر کے کرو کام۔ ہماری شریعت میں دیکھو صحابہ، وہ جو صحابہ بنایا تھا لسلامت صدورہم، ان کے دل صاف تھے، وہ زیادہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، بہت زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے، بہت زیادہ وظیفے نہیں کرتے تھے، نہ یہ غلط ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یار بہت قرآن پڑھتا تھا نہ روزہ قرآن ختم کرتا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ نارملی اپنی زندگی چلتی تھی ان کی، لیکن ان کے دل صاف تھے، اس وجہ سے اللہ نے ٹاپ درجے پر رکھا۔ آج ہمارے وظیفے کتنے کرتے ہیں، 1000 مرتبہ یہ پڑھتا ہے، 5000 مرتبہ وہ پڑھتا ہے، 3000 مرتبہ وہ پڑھتا ہے، لیکن دل میں گندگیاں بھری ہوئی۔ اس لیے اللہ سے قلب سلیم مانگو، جب تک قلب سلیم نہیں ہوگا ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی صحابہ کو۔ عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ، یہ دونوں دوست تھے پکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مخالف، یعنی دونوں نے قسم کھائی تھی کہ اپنے کو مسلمان ہونا نہیں ہے اور کسی طریقے سے بھی حضور کو قتل کرنا ہے۔ مکہ مکرمہ میں عمیر ابن وہب، صفوان ابن امیہ حتیم میں بیٹھے دونوں، تو صفوان ابن امیہ نے کہا بیٹا عمیر، صفوان ابن امیہ ذرا مالدار تھے، مال تھا ان کے پاس، ہتھیار بہت تھے، اور عمیر ابن وہب جو ہے یہ ڈنڈا چلانے والے، فائرنگ کرنے والے، قتل کرنے والے، چھوکرا کہتے کہ چھوکرو کیا کام کری نہ آئے، یہ عمیر ابن وہب۔ عمیر کیا کریں گے بھائی، محمد کا کام تو بہت بڑھ رہا ہے، مدینہ کے اندر بہت ٹھاٹ کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، باپ دادا بھی اپنے مر گئے، دیکھ بدر کے اندر کتنے لوگ مر گئے، بدر کے بعد کا یہ قصہ ہے۔ تو عمیر ابن وہب ذرا جوشیلا تھا، اس نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے جو ہے نا میرا قرضہ ہے میرے اوپر، مجھے فکر نہ ہوتا میرے قرضے کا، اور میرے یہاں بیوی بچے ہیں ان کا مجھے ٹینشن نہیں ہوتا نا، میں یہاں سے جاتا اور جا کر محمد کو وہاں قتل کر دیتا۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا تو ٹینشن مت لے، تیرا قرضہ میرے ذمے، پیسہ تو تھا ہی اس کے پاس، تیرے بال بچوں کا خرچہ بھی میرے ذمے، سب کچھ تو جا اور جا کر جو ہے یہ کام بجا لا۔ یہ حدیث میں قصے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ حضور کیا کرتے، اصل سبق یہ ہے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں وہاں، تو عمیر ابن وہب نے کیا کہا، بھائی مارے تو جیسے نا ایک دم مضبوط تلوار جو ہے، مہنگی تلوار، زہر میں گھجیلی کہ آٹلوں میں لاگے نے زہر، اگر تلوار کو زہر بھی بجھا دو تو اتنا بھی لگے معمولی سے بھی ٹچ ہو جائے تو پورے بدن میں زہر پھیل جاتا ہے، آدمی اسی میں مر جاتا ہے۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا جب میرے پاس پیسہ ہے تو بتا نا تجھ کو کون سا چاہیے، کون سی تلوار چاہیے۔ دونوں بازار میں گئے، عمر ابن وہب نے کہا مجھے یہ تلوار خرید کے دے دو، دے دیا پکڑ، تو مجھے زہر بھی لا کر دو، کہ زہر بھی لو، ہو گیا کام۔ اب یہ عمر ابن وہب مدینہ منورہ پہنچے، دیکھو دونوں خطرناک ہیں۔ میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ، نبی کے اخلاق پر۔ ایک بات یاد رکھنا، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں،
تیری رہبری کا سوال ہے۔ آہ جس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال۔ ہم سجدے کرتے ہیں نا، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال۔ جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، کہ جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ آج ہم نے اللہ کو کیا پہچانا، نبی کو کیا پہچانا؟ یہ عمیر ابن وہب مدینہ منورہ پہنچے اور صفوان ابن امیہ نے کہا تھا کہ تیرا بیٹا قید ہے، اس لیے کوئی تجھے پکڑے بھی نا تو اتنا کہنا میں میرے بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ عمیر ابن وہب کا بیٹا جو تھا وہ وہاں قید تھا، بدری کی جو قیدی تھے، بدر کے قیدی تھے، وہ پکڑ کے لے گئے تھے مدینہ۔ بولے تیرے لیے بہانہ یہ ہے کہ بیٹے سے ملنے جا رہا ہوں، لیکن کام بجا لینا اور یہاں کا فکر مت کرنا، یہاں کا سارا پیسہ ویسا میں چکا دوں گا، ٹینشن مت لینا۔ اب وہاں پہنچے، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی عمر ابن وہب پر۔ حضرت عمر نے کہا کہ ھذا کلب عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن، یہ بری نیت سے آیا ہے، تلوار بھی ہے اور تلوار بھی ٹاپ 1، سمجھتے ہو نا، تلوار بھی ٹاپ 1 ہے، اور وہ زہر جب اس میں ہے، اس زہر کی بدبو یہاں تک آ رہی ہے، زہر لگا ہوا ہے نا، یہاں تک آ رہی ہے۔ بہت ٹینشن میں آ گئے حضرت عمر، اور صحابہ کو کہا او بھائی وہ عمر ابن وہب آیا ہے اور ڈائریکٹ بلا جھجک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے، تم ذرا دیکھو، آگے آؤ آگے آؤ۔ صحابہ نے ارے ہاں یہ تو بہت خطرناک آدمی ہے، یہ حضور کے پاس جا رہا ہے، ارے بھائی پکڑو پکڑو اس کو، پکڑو پکڑو پکڑو۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ حضور کے دروازے تک پہنچ گیا۔ جب حضور کے دروازے تک پہنچ گیا تو حضرت عمر نے جو اس کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بھائی عمر کیوں پکڑ رہے ہو اس کو؟ تو حضرت عمر نے کہا آپ اس کو نہیں پہچانتے؟ بولا ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ خطرناک آدمی ہے مکہ کا۔ کہا عمر اس کو چھوڑ دو۔ حضرت میں کیسے چھوڑوں اس کو، میں کیسے چھوڑوں اس کو، اس لیے کہ یہ قریب ہوتے ہی حملہ کرے گا آپ کے اوپر۔ تو حضور نے جملہ کہا ارسل ہو یا عمر ادن یا عمیر، یہ حدیث کے جملے کہہ رہا ہوں، ارسل ہو یا عمر ادن یا عمیر، ارے عمر اس کو چھوڑ دو اور عمر قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ۔ کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں؟ جو تلوار لے کر آیا ہے، قتل کے لیے آیا ہے، پورا پلان لے کر آیا ہے۔ ادن یا عمیر ادن یا عمیر۔ حضرت عمر کہتے تھے حضور اسے قریب بلا رہے تھے اور میں اس کے ساتھ ساتھ اور قریب ہو رہا تھا، اور صحابہ کو کہہ رہا تھا کہ حضور تجھے بلا رہے ہیں اس کے قریب، لیکن تم دھوکے میں مت رہنا، اس کے ہاتھ پر نظر رکھنا، تلوار پہ نظر رکھنا، یہ کہیں ایک دم سے حملہ نہ کر دے۔ جو حملہ کرے گا حضور کو تکلیف پہنچے گی، ہم اس کو پکڑ کر قتل کریں گے، لیکن نبی سے تو محروم ہو جائیں گے ہم۔ تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ارسلو یا عمر ادنو یا عمیر۔ عمر ابن وہب بیٹھ گئے۔ اب حضور پوچھ رہے ہیں ملذی جاء بک یا عمیر، عمیر کیوں آئے ہو؟ تو عمیر ابن وہب نے کہا ابنی اسیر فی ایدیکم، میرا لڑکا جو ہے وہ قید ہے تمہارے ہاں، اس سے میں ملنے آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اصدقنی یا عمیر، سچ سچ کہو کیوں آئے ہو؟ حضور یہ جملہ کہہ رہے ہیں، سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری نظر تو اس کے ہاتھوں پر تھی اور اس کے تلوار پر تھی، میں تو حضور کے بات سن بھی نہیں رہا تھا، میں تو اس کے آنکھیں دیکھ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ حضور ایک ہی بات کہہ رہے ملذی جاء بک یا عمیر، ملذی جاءک یا عمیر، عمر کیوں آئے ہو؟ میرے بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اصدقنی، سچ سچ کہو۔ میں حضور میرے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا آپ سچ نہیں کہتے تو میں سچ کہوں؟ یہ حضور کہہ رہے میں سچ کہوں؟ کب بتائیے سر۔ اب حضور نے کہا بل قعدت انت وصفوان بن امیہ فی الحجر وتشاورتما واشتریتما السیف وانت جئت لکی تقتلنی۔ تو اور صفوان بن امیہ دونوں کو دونوں حتیم میں بیٹھے تھے، میرے قتل کے بارے میں مشورہ کیا، تو نے یہ کہا اس نے یہ جواب دیا، تو نے یہ کہا اس نے وہ جواب دیا،
اور تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو عمیر ابن وہب نے کہا من الذی اخبرک یا محمد، آپ کو کس نے خبر دی؟ نے کہا اللہ اخبرنی، اللہ اخبرنی، اللہ نے مجھے خبر دی ہے۔ عمیر ابن وہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ آپ نے کیا کہا؟ بھئی یہ تمہارا بھائی بن گیا، اس کے بیٹے کو نکالو، اس کے ساتھ اچھے معاملہ کرو، اور تمہارے بھائی کو قرآن سکھاؤ، فقہو فی الدین، دین سکھاؤ، کھانا کھلاؤ، اکرام کرو، عزت دو، یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب آگے بڑھو۔ وہ صفوان ابن امیہ مکہ میں انتظار کر رہے ہیں، آج خبر آئے گی، رات کو خبر آئے گی، صبح خبر آئے گی۔ مکہ کے سب نوجوانوں کو جمع کیا صفوان ابن امیہ نے، یہ کہا یہ خوشخبری آنے والی ہے، بدر کا جو زخم ہے بھول جاؤ گے تم۔ ارے چچا کیا خوشخبری؟ بولے وہ عمیر کو بھیجا ہے وہاں چھوکرے کو، وہ ایک دو دن میں خوشخبری آئے گی۔ تو مکہ کے نوجوان خوش ہو گئے، ارے واہ چچا، واہ چچا، واہ چچا۔ 15 دن ہو گئے کوئی خوشخبری نہیں، 1 مہینہ ہو گیا کوئی خبر نہیں، 2 مہینے ہو گئے کوئی خبر نہیں۔ تو وہ لڑکے صفوان ابن امیہ کے پیچھے پڑ گئے، ارے کاکا کیا رہے خبر آپ سے، 2 مہینہ بھی گیا۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا میں تحقیق کرتا ہوں۔ ایک قافلہ شام سے مکہ آ رہا تھا، مدینہ جاتے تھے وہ لوگ، وہ آیا صفوان ابن امیہ کے پاس، ارے بھائی وہ عمیر چھوکرا ملا تھا کہ نہیں؟ ہاں ملا تھا۔ کیا کرتا ہے وہاں پر وہ؟ ارے وہ تو تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہوا دیکھا میں نے، حضور کی خدمت کر رہا تھا، سب مہمانوں کو کھانا کھلا رہا تھا، اور وہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ صفوان ابن امیہ نے کہا میں آج کے بعد سے کبھی بھی عمیر سے ملوں گا نہیں، 1 پیسہ دوں گا نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ اب قصہ سنو اگلا۔ فتح مکہ آیا، فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن وہب کو بھی لیا۔ تو عمر ابن وہب کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ، اخلاق دیکھو، اے اللہ صفوان ابن امیہ ذریعہ بنا ہے میری ہدایت کا، اگرچہ گیا تھا قتل کرنے کے لیے لیکن ذریعہ تو وہ بنا، پیسہ اس نے دیا، تلوار اس نے دی۔ اے اللہ مجھے ذریعہ بنا صفوان ابن امیہ کی ہدایت کا، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت آپ کے ساتھ میں جا رہا ہوں، میرا ایک درخواست ہے، وہ میرا دوست ہے نا صفوان ابن امیہ، وہ بھی وہاں ملے گا، تو ذرا تھوڑا سا مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں اس کو لے آؤں تاکہ مسلمان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو اعلان کر دیا ہے کہ صفوان ابن امیہ، اکرمہ ابن ابی جہل، یہ لوگ جہاں پر پکڑے جائیں انہیں قتل کر دیا جائے، بیت اللہ میں ملے۔ لیکن جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے، ابھی تو مکہ پہنچے نہیں ہیں۔ اب جب مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر آئی کہ مکہ پہنچ رہے ہیں، اکرمہ ابن ابی جہل بھاگ گئے۔ صفوان ابن امیہ نے بیوی سے کہہ دیا بس میں جا رہا ہوں، شادی بازی کر لینا، یہ پیسے سارے کے سارے یہ پیسے تیرے ہیں، اور میں جا رہا ہوں ایک غلام کو لے کر کسی بھی جگہ، یہاں جا کر مکہ کے پہاڑوں میں پناہ لے لوں گا، اور وہاں جا کر میں اپنے آپ کو قطعاً خودکشی کر لوں گا، جو بھی ہوں گا، لیکن حضور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، میں جا رہا ہوں۔ اب تجھے جس کے ساتھ بھی نکاح کرنا ہو کر لینا، اپنی زندگی گزار لینا۔ یہ کہہ کر صفوان ابن امیہ بھاگ گئے۔ یا مکہ فتح ہوا۔ یہ عمر ابن وہب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں صفوان ابن امیہ کو کہیں ڈھونڈوں؟ ہاں ڈھونڈو، اگر ہمارے پاس آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، ہمیں انکار نہیں ہے۔ یہ اخلاق، یہ نہیں کہ میں تو چھوڑوں گا نہیں، میں تو کروں گا نہیں، نہ، وہ آ جائے مان لے، ہم اسلام قبول کر لیں گے اس کا۔ یہ عمر ابن وہب سیدھے گئے صفوان ابن امیہ کے گھر پر۔ گھر تو معلوم تھا، بھابھی بھائی کہاں ہے؟ یہ کہا تیرا بھائی تو بھاگ گیا۔ بھابھی کہاں گیا ہے؟ یہ کہا کچھ پتا نہیں ہے، بس یہ کہا ہے مکہ کے پہاڑیوں میں رہوں گا اور وہیں پر خودکشی کر لوں گا، یہ کہہ کے چلا گیا۔ بھابھی اکیلے گئے کوئی ساتھ میں گیا ہے؟ ارے وہ غلام تھا نا، بٹکو سمجھ گئے، ایک چھوٹے قد کا غلام تھا، وہ غلام تھا نا بٹکو، وہ گیا ہے ساتھ میں، اس لیے عمر ابن وہب سب کو پہچانتے تھے، خاندان کو۔ تو عمر ابن وہب جو ہے سیدھے وہاں پہنچے، اور یہ غلام جو بٹکو کہتے وہ باہر بیٹھا ہوا تھا۔
صفوان ابن امیہ اندر تھے، تو اس نے جا کر کہا کہ چچا وہ آپ کا جو باڈی گارڈ ہے عمیر وہ آ رہا ہے سامنے سے۔ اچھا وہ کیوں آ رہا ہے؟ جو کہا کچھ پتا نہیں، وہ آ رہا ہے، تلوار وغیرہ تیار کر، وہ اکیلا ہی ہے کہ وہ اور اس کے ساتھ ہے؟ ہے اکیلا، لیکن پتہ نہیں کیا نیت سے آ رہا ہے، لیکن ہے وہی صفوان ابن امیہ جو ہے وہ نکلے غار میں سے، یہ دیکھ ارے ہاں وہی ہے، خدا کی قسم بڑا بے وفا لڑکا ہے، یہ دھوکے باز ہے، محمد کو قتل نہیں کیا اور اب میرے پاس آ رہا ہے، مکہ بھی فتح ہو گیا، یہ ساری باتیں دونوں کر رہے ہیں۔ اتنے میں عمر ابن وہب پہنچ گئے، اور عمر ابن وہب کا چچا کیسی طبیعت ہے، مجھ سے بات مت کر، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ تو عمر ابن وہب نے کہا چچا میری بات تو سنو، میری بات تو سنو، جئتک من عند خیر الناس واوصل الناس وارحم الناس واکرم الناس، میں تیرے پاس آیا ہوں چچا بہت اچھے آدمی کے پاس سے، بہت اچھا آدمی ہے محمد، بہت اچھا آدمی ہے، بس تو میرے ساتھ چل اور اسلام قبول کر۔ اور میرے صفوان ابن امیہ نے کہا کہ نہیں، تو نے مجھے پہلے دھوکہ دیا، اب بھی ہو سکتا ہے دھوکہ دے مجھ کو، وہاں مجھے لے جاوے قتل کروا دے۔ میں چچا تم مانگو تو صحیح، کیا مانگتے ہو تم؟ یہ بات میں آؤں گا اس شرط پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمامہ باندھا تھا، آپ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فاتحانہ تو آپ نے حرم نہیں پہنا تھا، یہ یاد رکھنا۔ جب مکہ اس لیے کہ حرم میں کوئی آئے گا تو حرم پہنے گا نا، بھائی دور سے آئے گا تو حرم پہنے گا۔ آپ نے کہا جب یہ غزوہ ہے بغیر احرام کے چلو، کوئی احرام نہ پہنے۔ جب مکہ فتح ہو گیا 3 دن ہو گئے، پھر آپ نے اعلان کر دیا کعبے کے اوپر 3 دن کے لیے اللہ نے میرے لیے مکہ کو حلال قرار دے دیا تھا، اب مکہ فتح ہو گیا، اب قیامت تک یہ حرم رہے گا، جو بھی آئے گا وہ احرام پہن کر آئے گا۔ تو حضور نے عمامہ پہنا تھا، یہ کہا دیکھ میں مسلمان بنوں گا، حضور کے پاس آؤں گا اس شرط پر کہ تو جو ہے وہ عمامہ پہن کر جو داخل ہوئے ہیں وہ عمامہ لے کر آ میرے پاس۔ اور میرے ابن وہب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہاں بھائی کیا ہوا، تمہارے چچا کا کیا ہوا، صفوان ابن امیہ کا کیا ہوا؟ صفوان کا مطلب ہوتا ہے چٹان کا، تو صفوان نامی جو آدمی ہوتے ہیں نا ان کا دماغ میں چٹان جیسا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ صفوان لوگ بہت شوق سے رکھتے ہیں لیکن نام کا پتہ نہیں ہوتا ان کو۔ چٹان اس کو کہتا ہے چٹان، اس کے دماغ میں بہت تیز ہوتا ہے، یہ بھی بہت تیز دماغ کہتے ہیں صفوان ابن امیہ۔ تو بھائی کیا ہوا تمہارے چچا کا، بہت سخت آدمی ہے۔ کہا حضرت ایک شرط رکھی ہے، آپ اپنا عمامہ دے دو تو وہ آئے گا۔ وہ کیا بات ہے، لے میرا عمامہ لے، کتنے اونچے اخلاق ہے، میرا عمامہ لے۔ عمامہ دیا اور کہا جا لے جا، بلا لا اس کو۔ اب وہاں جا کر کہا ہاں یہی عمامہ ہے، یہی عمامہ ہے، حضور بلا رہے تھے اس کو۔ چلو 2 اٹھنیوں پر بیٹھے، 2 اٹھنیوں پر بیٹھے، ایک پر صفوان ابن امیہ، ایک پر عمر ابن وہب، اور وہ جو بٹکا ان کا غلام تھا وہ پیدل چل رہا تھا۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا بھائی ٹینشن ہے، 2 اٹھنیوں پر نہیں ایک ہی اٹھنے پر بیٹھیں گے، تو آگے بیٹھے گا میں پیچھے بیٹھوں گا، اور یہ بٹکا جو ہے پیدل چلے گا، اس لیے کہ تیری اٹھنی الگ میری اٹھنی الگ، تو کوئی بھی مجھے قتل کر دے گا۔ ایک ہی اٹھنے پر بیٹھیں گے بھائی اپن دونوں، اور تو آگے بیٹھے گا میں پیچھے بیٹھوں گا، تاکہ کوئی مارے تو تجھے مارے میں بچ جاؤں، یہ صفوان ابن امیہ نے کہا۔ بہت اچھا چچا ایک اٹھنی لے لی، چچا آپ کی اٹھنی لے کہ میری اٹھنی لوں؟ تیری اٹھنی لے، میری اٹھنی کو تو سب پہچانتے ہیں بھائی، میری کار کو تو سب پہچانتے ہیں، تیری اٹھنی لے، تیری اٹھنی کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ سیف سائڈ، اب سمجھے نا، اپنے بچا کر رہا ہے۔ یہاں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، عصر کی نماز ہو رہی تھی حرم میں۔ تو میرے ابن وہب نے کہا کہ چچا عصر کی نماز ہو رہی ہے، میں نماز پڑھ لوں؟ ارے نہ بھائی نہ، تو نماز پڑھنے جائے گا اور بعد پیچھے سے کوئی دیکھے گا مجھے قتل کر دے گا، نماز بعد میں پڑھنا بھائی، نماز بھی مت، تو بیٹھا رہے یہاں۔ تو میرے ابن وہب کی نماز پڑھنی نہیں، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے آپ یوں بیٹھے تو صحابہ نے دیکھا کہ پیچھے صفوان ابن امیہ، او ہو،
حضور نے تو کہا تھا نا کعبے میں ملے تو قتل کر دینا، بڑا پاپی تھا. تو صفوان ابن امیہ نے زور سے کہا کہ یا محمد، یہ عمیر ابن وہب آیا ہے اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے سامنے آ جاؤں اور میں اسلام قبول کروں تو ٹھیک ہے، اسلام قبول نہ کروں تو 2 مہینے کا ویزا آپ نے مجھے دیا ہے، 2 مہینے تک مکہ میں رہ سکتا ہوں، کوئی بھی تمہارا ساتھی مجھے قتل نہیں کر سکتا. پہلے بات بتاؤ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صفوان بن امیہ نے کہا. سارے صحابہ سن رہے ہیں، ابو بکر عمر سب. آپ نے فرمایا بھئی نیچے تو اترو، نیچے اتر کے بات کرو. نے کہا نہ، تو پہلے آپ اوکے کریے پھر اتروں. تو آپ نے ایک جملہ کہا، عمیر ابن وہب نے 2 مہینے کا ویزا کہا ہے، میں تجھے 4 مہینے کا ویزا دیتا ہوں. 4 مہینے تک تجھے کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی میری آنکھوں سے دیکھے گا نہیں، کوئی، تو بالکل بے فکر رہنا. یہ صفوان ابن امیہ، تو بالکل بے فکر رہنا. ہاں اب اترتا ہوں. اب تو وہ ٹھاڑ کے ساتھ اترا، لیکن اب تو ڈر ختم ہو گیا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے، ان کی بیوی بھی آ کر بیٹھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. تو اس نے کیا کہا، محمد ہم مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، بس 4 مہینہ یہاں رہیں گے، اپنی پراپرٹی وغیرہ بیچیں گے، بیچ کر ہم جو کہیں چلے جائیں گے، مسلمان ہم نہیں بنیں گے، اب ہم سے اسلام کی توقع مت رکھنا. صفوان بن امیہ نے کہا. اور اس کی بیوی نے کہا میں بھی میرے شوہر کے ساتھ ہوں. سمجھ گئے نا کہ میں بھی میرے شوہر کے ساتھ. آپ نے بتایا کوئی بات نہیں، آپ جاؤ آرام سے اپنی زندگی گزارو، تمہیں کوئی مارے گا نہیں، تمہیں جو ضرورت ہوگی ہمارے ساتھی تمہاری مدد کریں گے. یہ ہو گیا قصہ. جان چھوٹی، یعنی کہ تم عمر ابن وہب دعا کر رہے تھے، اے اللہ اے اللہ صفوان ابن امیہ میری ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ تو اس کی ہدایت کا مجھے ذریعہ بنا دے. صفوان ابن امیہ مسلمان ہوئے ہی نہیں. حضور کا حنین کا سفر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہوں کی ضرورت تھی، بہت زرے آپ کو چاہیے تھی، اور مکہ میں سب سے زیادہ ہتھیار ان کے پاس تھا، صفوان ابن امیہ کے پاس. حضور نے بلایا، بھائی صفوان مجھے زرے چاہیے، حنین جانا ہے مجھے. تو صفوان ابن امیہ نے کہا کتنی چاہیے؟ کہا 100 چاہیے، 200 جتنی ہو. یہ فرمایا کہ آپ طاقت کے ساتھ لینا چاہتے ہو یا اخلاق کے ساتھ لینا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں طاقت کے ساتھ نہیں لے رہا، عاریتن رادتن، میں عاریت کر لے رہا ہوں اور تجھے واپس کروں گا، اور اگر کوئی زرہ خراب ہو گئی تو میں اس کو جو ہے بدل کر تجھے دوں گا، اس کا پیسہ دوں گا. عاریتن رادتن، یہ جملہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. صفوان ابن امیہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں جنگل کے اندر زرہیں سب کو دے دو. حضور نے صحابہ بھیجے، جاؤ جا کر لے لو، یہ سارے کے سارے جو یعنی ان کو زرے دے دو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے کا سفر ہوئے، مسلمان نہیں تھے. یہ صفوان ابن امیہ خود آئے، ابو محذورہ خود آئے، محمد آپ کہاں جا رہے ہو؟ حنین جا رہے ہیں، ہم آ سکتے ہیں؟ اب نے فرمایا ہاں کوئی بات نہیں چلو. سارے یہ مشرکین کے ساتھ چلے. آپ نے جو مکہ والوں کو کیا کہا، مسلمان جو تھے کیا کہا، دیکھو بھئی ہمارے بھائی کوئی میلی آنکھوں سے نہ دیکھے، ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے. 4 مہینے تک ہم کچھ نہیں کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے جو ہونا ہوگا. وہ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد حنین فتح ہوا اور بہت مال آیا، بہت مال آیا. علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ مال حنین کے موقع کے پر آیا. طائف والے آئے تھے نا، سب باندیاں، غلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن شیما وہ بھی اس میں آئی، سب دھمال ہو گئی. صفوان ابن امیہ جو دیکھ رہے تھے، ایک وادی میں سب گھوڑے تھے، گھوڑیاں تھی، گدھے تھے اور باندیاں تھی، اور وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے صفوان ابن امیہ. حضور گزرے تو حضور نے پیچھے دھپ ماری، صفوان آیا عجبہ کہا تھا، یہ تجھے پسند ہے؟ اجے ارے محمد کس کو پسند نہیں ہوگا، یہ زبردست مال ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات سب بھرا ہوا ہے وادی میں. تو آپ نے فرمایا ہوا لکا وما فی، یہ جملہ کہا، ہوا لکا وما فی، یہ زمین کا جتنا ٹکڑا ہے وہ بھی تیرا، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی تیرا.
تو صفوان بن امیہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کہ اتنا بڑا دل نبی کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا نہیں ہو سکتا اتنا بڑا دل۔ اور صفوان بن امیہ نے کہا پھر تو حضور نے جب یہ ہو گیا تو حضور نے کہا بھی ہم نے تجھ سے 100 درہیں لی تھی، کچھ خراب ہو گئی ہیں، کچھ واپس کرنی ہے۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا حضرت سب ہدیہ ہے وہ، اب وہ تو میں مشرک تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، ان کی بیوی مسلمان ہوئی، یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ اخلاق تھے۔ ابو محذورہ تھے، یہ اب حضرت بلال اذان دے رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کچھ لوگ جو ہے حضرت بلال کا مذاق اڑا رہے تھے مشرکی۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ کون لوگ، یہ حنین کے موقع کے اوپر یہ کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت وہ چھوکرے آپ نے لیے ہیں نا مکہ سے مشرکین کے، یہ سب مذاق اڑا رہے ہیں بلال کا۔ اچھا کون ہے بلاؤ میرے پاس، سب کو بٹھایا۔ بے آپ لوگ کیوں زور زور سے آواز کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کننا نستہزئ مع بلال، ہم بلال کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بھئی کیوں مذاق اڑا رہے تھے؟ کیونکہ بلال کان غلام حقنا، بلال ہمارا غلام تھا، آج جو ہے نبی کا مؤذن بن گیا، اتنا بڑا درجہ مل گیا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ مارو کاٹو بھگاؤ، یہ جملہ نہیں کہا، آپ نے کہا قریب آ جاؤ، قریب کیا۔ بھئی تم میں سے ایک آدمی کی آواز بہت بلند تھی، کس کی تھی؟ فاشاروا الی ابی محذورہ، ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا حضرت اس کی آواز بلند تھی، یہ بہت زور زور سے چلا رہا تھا۔ تو آپ نے ابو محذورہ کو قریب کیا۔ قل مثل ما یقول بلال، سارا مجمع دیکھ رہا ہے، یہ قصے کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور سارا مجمع دیکھ رہا ہے۔ حضور نے کہا قل مثل ما یقول بلال، بلال جیسا کہہ رہا تھا ویسا کہ ابو معذورہ نے کہا حضرت میں نے تو اذان سیکھی نہیں ہے، میں نے تو اقامت بھی نہیں سیکھی۔ وہ مشرک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اقامت سکھائی۔ جب لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور ان کے دل پر ہاتھ پھیرا ابو معذورہ کے، اور کہا کہ اے اللہ اس کی زبان سے کلمہ تو میں نکلوا چکا ہوں، اس کے دل میں اتارنا ہے تیرا کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ ابو معذورہ نے جب منظر دیکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، دیر ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ پھر کھڑے ہوئے ابو معذورہ، لی رجاء منک یا رسول اللہ، لی رجاء منک یا رسول اللہ، حضرت ایک معروضہ ہے، ایک درخواست ہے۔ فرمایا کہ بتاؤ کیا معروضہ ہے؟ یہ فرمایا بلال مؤذنکم فی المدینہ وانت عینی مؤذن فی حرم المکی، یہ بلال مدینہ کا مؤذن ہے اور تم مجھے جو ہے مکہ کا مؤذن بنا دو۔ یہ پیشکش کی کہ مجھے مکہ کا مؤذن بنا دو، حرم شریف کا۔ آپ نے اعلان کیا، فرمایا بلال مؤذننا فی المدینہ وابو محذورہ مؤذننا فی حرم المکی، حرم مکی کے مؤذن بنے یا ابو محذورہ، لمبے درجے تک رہے۔ اچھا مدینہ کی اذان میں مکہ کی اذان میں فرق ہوتا تھا اس وقت میں، وہ کیا ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو محذورہ کو سکھاتے تھے، کہو پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ڈر لگتا تھا کہیں پیچھے سے کوئی تلوار نہ مار دے۔ ارے بھی کہو، زور سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر زور سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ارے بھی 4 مرتبہ حضور پڑھواتے تھے تاکہ ان کا ڈر ختم ہو جائے، تو 4 مرتبہ، پھر آخر میں کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے مکہ میں ایسی اذان دینی شروع کر دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 4 مرتبہ۔ اب حضور کا تو انتقال ہو گیا، یہ اختلاف ہو گیا، سب کہہ رہے مکہ میں ایسے اذان دیتا ہے۔ ابو معذورہ نے کہا جیسا مجھے حضور نے سکھایا ویسا میں تو اذان دوں گا۔ تو صحابہ کہتے تھے تم ڈرتے تھے، اس وجہ سے حضور تمہاری ہمت بڑھانے کے لیے، میں نہیں جانتا، حضور نے مجھے جیسا سکھایا ویسے اذان دوں گا۔ ابو بکر نے فیصلہ کیا چھوڑو مت یار اس کو، جیسے بھی اذان دیتا ہے دے لے، جیسے دیتا ہے دے لو، جب مر جائے گا پھر کرتے بدلیں گے۔ پھر ابو معذورہ کا جب انتقال ہوا تب جا کر بلال جیسے اذان مکہ میں آئی۔ ابھی میں نے علمی باتیں آپ لوگوں کو بتائی، اس لیے میں مختصر اتنا عرض کرتا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہماری زندگی میں آنے چاہیے. لاؤ گے انشاءاللہ؟ ایک جملہ یاد رکھنا، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. بول میٹھے رکھو گے انشاءاللہ، برداشت کر لو. ہاں، اب آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، اور 20 مرتبہ پڑھو تو 2 محل تیار، برابر ہے. اچھا، جنت کا محل جو ہے وہ بالکل پکا ٹھکا. میں لوگوں سے پڑھواتا ہوں، روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. یہ میرا وظیفہ جو اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص ایک وقت میں نہیں پڑھنا. 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، 20 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 25 مرتبہ پڑھ لیا. 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہوں گے. ساؤتھ افریقہ میں پراپرٹیاں بہت بنا لی، بہت دکانیں بنا لی، بہت پلاٹ خرید لیے. اب جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ؟ اچھا، اب روزانہ 31 بنگلے جنت میں بناؤ گے انشاءاللہ. کوئی انکم ٹیکس والا میسج نہیں بھیجے گا. دنیا میں اگر 5 بنگلے لے لو تو انکم ٹیکس والے میسج بھیجتے نہیں بھیجتے آپ پتا پیال آگے کیسی تو حساب. آپ جنت میں یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں دے گا تو کون کون بنائے گا پراپرٹی جنت میں انشاءاللہ؟ ہاں. اور دیکھو برا مت ماننا، اب تو ہماری دنیا میں شاگرد الحمدللہ اتنے ہو گئے کروڑوں میں، اللہ قبول فرمائے، نظر بد سے بچائے. کئی ڈاکٹرنیاں اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب ہم نے تو 10 لاکھ مرتبہ پڑھا الحمدللہ. تو کہا مولوی صاحب بہت بنگلے ہو گئے. میں نے کہا بالکل ہو گئے، اللہ دے گا. مولوی صاحب کا انکم تھسے کہ نہیں بنگلوں نہیں، رینٹ نیٹ آئے گا کہ نہیں، بھاڑو آپ سے کہ نہیں آئے. میں نے کہا بیٹا بھاڑا تو نہیں آئے گا وہاں، تو مجھ سے اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ یہ کہا جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. برابر ہے، جب جنت میں جائیں گے مشورہ کر لیں گے، ابھی ٹینشن مت لے، ابھی بناتے رہے. سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں حدیث میں آئی ہے کسی کی نہیں آئی. معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری ایک صحابی تھے، مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. حضرت جبریل حضور کے پاس آئے تبوک. حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا، جنازہ ہم پڑھیں یا تبوک اس کا جنازہ لائیں؟ آپ نے فرمایا تم لاؤ جنازہ، 700 کلومیٹر ہے مدینہ سے تبوک، جنازہ یہاں لاؤ. سارے فرشتے اٹھا کر جنازہ لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. پھر جبریل نے پوچھا حضرت یہاں دفن کریں کہ بقی میں دفن کریں؟ یہ کہ بقی میں دفن کرو. ہو گیا کام. حضور نے پوچھا کہ ارے جبریل اتنا اعزاز کیوں ملا ان کو، اتنا بڑا اعزاز؟ آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے، چند دنوں کے بعد وہ غم بھی ختم ہو جاتا ہے، زندگی گزارتا رہتا ہے آدمی. تو جبریل نے کہا یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا اس لیے آپ پڑھو گے. پھر ایک صحابی سے کہا تم سورہ اخلاص زیادہ کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ میں کہا مجھے محبت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی قدرت ہے. آپ نے فرمایا اگر تجھے محبت ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے پیار ہے، تو پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. یہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار یہ میرا وظیفہ، اور یہ میری تصویر بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار سب کو دے نہیں سکتا، یہ ہمارے محترم کو دے رہا ہوں. یہ کہاں کے ہیں میں پہچانتا نہیں ان کو، یہ مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن سامنے مجھے بیٹھے ہوئے میں ایک آدمی کو دے سکتا ہوں، سارے مجمع کو نہیں دے سکتا. اچھا، دعوت کا کام ہمارا سدا بہار ہے، تو دعوت کے کام میں بھی لگنا. ہمارا جو دعوت کا کام ہے سدا بہار ہے. ہر جگہ ہماری مسجد کا جماعت ہے، ہر جگہ ہماری مشہوری کی جماعت ہے الحمدللہ. ہر جگہ پر ہمارے ساتھی ہیں، مرکز میں پروگرام ہوتا ہے، مشورے ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں. بھی اس مسجد میں کم مسجد جماعت بیٹھتی ہے؟ فجرات بیٹھتی ہے. تو مسجد وال جماعت میں بیٹھنے کا اہتمام کرو، 3 دینے کا اہتمام کرو، اور چلہ دینے کا بھی اہتمام کرو.
میں نام نہیں لکھتا، وقت زیادہ ہو گیا، 7:45 اذان ہے، 8 بجے نماز پڑھنی ہے ہم کو، تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اتنا تو نیت تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا؟ دور ہے منزل مقصود، مگر ہے تو صحیح، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر، اللہ تعالیٰ راستہ آسان کرے گا، تو عزم سفر پیدا کر۔ اس لیے کون کون چلنے کے لیے نکلے گا، خالی ہاتھ اوپر کر دو بس۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، بہت بھلے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ اور یہ سورہ اخلاص کے وظیفہ ہی پڑھو گے انشاءاللہ۔ ایک آپ کو بتاؤں چیز کہ 313 مرتبہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ 313 بدرین کی تعداد ہے، ان کی تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، وہ تعداد میں کرنٹ رکھا ہے، اس لیے اچھا اس سے زیادہ بھی پڑھو، 314 پڑھو، 400 مرتبہ پڑھو، 500 مرتبہ پڑھو، وہ آپ کو اختیار ہے، آپ کی پراپرٹی پکی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، بیٹا اپنے جنت میں بنگلہ بڑھاوانا، જે અલ્લાહ જન્નતનો બંગલો આપી શકે છે એ અલ્લાહ આપણા ગામમાં भी ઉતારી શકે છે। बे अल्लाह जो अल्लाह जन्नत में बंगले दे सकता है वो अल्लाह आपके साउथ अफ्रीका में 5-6 उतार देगा। लो भी जन्नत के है, जन्नत में तो है ही तुम्हारे, 5-6 यहाँ भी ले लो, अल्लाह के नजदीक कोई मुश्किल नहीं है, करोगे इंशाअल्लाह भाई। और अखलाक 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 अखलाक, जुबान का बोल मीठे रखो, कड़वे नहीं। बीवी के साथ भी अनबन हो जाए खामोश हो जाओ। मैं कहता हूँ साथियों को, हमारे साथियों को कहता हूँ कि अगर बीवी से मोहब्बत रखनी है तो हर महीने में अपनी बीवी को हदिया दो। इस पर मैं किस्सा सुनाऊँ आपको, मौलाना उजैर गुल रहमतुल्लाह अलैह से, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के दोस्तों में इनकी बीवी से हमेशा अनबन होती थी। एक मरतबा ही पेशावर के थे, एक मरतबा उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं सफ़र पर जाने वाला हूँ, लंबा सफ़र है, मेरे 10 जोड़ी कपड़े तैयार रखना। तो बीवी ने जो 10,000 तैयार कर दिए। 10 जोड़ी तो कुर्ता भी होता है, बंडी भी होती है, रुमाल भी होता है, अमामा भी होता है, सब होता है, उसने खाली 10,000 रख दिए। मानो उजैर गुल ने जो देखा, अरे 10,000 कुर्ता क्या है, अमामो क्या है, टोपी क्या है, अबड़ी चूड़ी क्या है, अरे भूल गई। फिर जो है इन्होंने कहा कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी के तो जिन्नात भी ताबे हैं, इंसान भी ताबे हैं, सब ताबे हैं, लेकिन तू मेरे ताबे नहीं है। अपनी बीवी से कहा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को तो जिन्नात भी ताबे हैं, इंसान भी ताबे हैं, लेकिन तू मेरे ताबे नहीं है। तो बीवी ने कहा, उनकी बीवी भी उनके ताबे नहीं होगी, पूछ लेना। अब ये बात कही जैसे आपको हंसी आई है, तो मौलाना हुसैन गुल को भी हंसी आई। बाहर निकले हंसते हुए तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी सामने से आ रहे थे। अरे उजैर गुल क्यों हंस रहे हो? जो कहा, जी हजरत आज से मेरी बीवी को मैंने कहा कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी के जो है जिन्नात भी ताबे है, इंसान की ताबे है, और लेकिन तू मेरे ताबे बन के नहीं चलती। बीवी ने कहा कि उनकी बीवी भी उनके ताबे नहीं होगी, पूछ लेना उनको। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी बहुत हंसे, फरमाया, हाँ कुछ बात तो कुछ सही है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, बात तो कुछ ऐसी ही है, ये सही है कि बीवियाँ जल्दी ताबे नहीं होती। फिर मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, बीवी को ताबे करना हो तो महीने की पहली तारीख में घर खर्चा बाद में देने का, हदिये का लिफाफा पहले देने का। ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा। अब मैंने एक मरतबा बयान में भी कहा था, तो कई औरतों को जज़ाकल्लाह का मुझे मैसेज आया कि अल्लाह का शुक्र है आपके कहने के बाद हमें हदिये मिलने शुरू हो गए। मोहब्बतों के साथ जिंदगी गुजारो, ठीक है? अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ